السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں عثمان تمہارا غصہ پہاڑ جیسا ہے، میں اسے دیکھ سکتی ہوں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کرا سے اور اس کے ساتھی میں ان کی آگ بجھا دوں گا۔ یہ کہتے ساتھی عثمان صاحب تخت پہ بیٹھتے ہیں تو عائشہ وہاں آتی ہے۔ عائشہ کو دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں جی ہاں عائشہ خاتون، کیا آپ کے پاس مجھے بتانے کے لیے کچھ ہے؟ پھر اسے خاموش دیکھ کر کہتے ہیں میں اسے دیکھ سکتا ہوں، آپ کو مجھے کچھ بتانا ہے، یہاں جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ وہ عثمان صاحب کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور عثمان صاحب اسے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں اب بولو۔ تو عائشہ کہتی ہے میرے بابا البائی ایک طویل عرصے سے ہماری ریاست اور آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں تو کیا آپ اس کے لیے مجھ سے ناراض ہیں؟ جواباً عائشہ کہتی ہے مجھے غصہ نہیں بلکہ غرور ہے، وہ آپ اور ہمارے وطن کے لیے گئے ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، لیکن میں کسی کو نہیں بتاتی۔ میں جب اپنے خیمے میں اکیلی ہوتی ہوں تو روتی ہوں تاکہ کوئی مجھے کمزور نہ سمجھے۔ میرے بابا نے مجھے ایسا ہی سکھایا ہے۔ عثمان صاحب اسے گلے لگاتے ہوئے کہتے ہیں عائشہ خاتون، آپ کے بابا نے آپ کو بہت اچھی بات سکھائی۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے بابا جلد قبیلے واپس آ جائیں گے، آپ کی حسرت ختم ہو جائے گی، پریشان نہ ہو۔ یہ سن کر عائشہ بہت خوش ہوتی ہے۔ آگ کے سار قلعے میں لوکاس بازنطینی سپاہیوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور کہتا ہے کیسے 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 تم اسے کیسے جانے دے سکتے ہو؟ جس نے بھی ایسا کیا اسے موت سے بھی بدتر انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہیرستو کہتا ہے جناب ترک ہمارے فوج کے بیس میں دروازے پر آئے تھے۔ تو لوکاس کہتا ہے اور ان بیوقوفوں نے بغیر سوال کیے دروازہ کھول دیا؟ ہاں۔ ہیرستو کہتا ہے ترکوں کے اندر آنے سے پہلے ہی قیدی زندان سے فرار ہو گئے، کسی نے تمام معاوضوں کو مار ڈالا۔ صوفیہ کہتی ہے مطلب ہمارے درمیان ایک جاسوس ہے۔ البائی چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوکاس ہیرستو سے کہتا ہے ہیرستو تم اسے ڈھونڈو گے، تم پتہ لگاؤ گے کس نے میرا فائدہ اٹھایا ہے۔ پھر صوفیہ لوکاس سے کہتی ہے ہم عثمان کے چوہے کو ضرور تلاش کر لیں گے۔ جواب میں لوکاس بھی کہتا ہے ہم تلاش کر لیں گے، تلاش کر لیں گے، میں اسے تلاش کر کے اس کے سان سے لے لوں گا صوفیہ۔ یہ سن کر البائی کہتا ہے تو تمہارا نام صوفیہ ہے؟ ہاں۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ کائی قبیلے کے شفا خانے میں علاؤالدین، ہزال اور بیحان سروجا کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ہزال دعا مانگتے ہوئے کہتی ہے یا اللہ میری زندگی لے کر میرے بیٹے کو دے دے، میں اسے خوشی سے قبول کر لوں گی۔ بیحان کہتا ہے خاتون بالکل بھی برا نہ سوچو، ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ علاؤالدین بھی ایسا ہی ہے نا؟ اس کا جائزہ لینے کے بعد علاؤالدین کہتا ہے میں نے زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور ان پہ مرہم لگائی، لیکن اس کا بہت زیادہ خون ضائع ہو رہا ہے۔ یہ سن کر ہزال اٹھتے ہوئے کہتی ہے میں گڑ لاتی ہوں، میرے بیٹے کو اس کا پانی پینا چاہیے۔ تو علاؤالدین کہتا ہے بس آپ اس کے لیے دعا کریں ہزال خاتون، یہ ہماری سوچ سے زیادہ مضبوط ہے، جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہزال اور بیحان علاؤالدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور علاؤالدین آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر بیحان سروجا سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے تم نے اپنی جان سے میری جان کی حفاظت کی، وہ باتیں جو میں نے پہلے تم سے کہی تھی اب میرے دل کو چھید کر رہی ہیں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ بیٹا، ہمیں غم سے دوچار مت کرنا۔ ادھر یوسف بیگم کے ساتھ غصے میں پاگل ہوا خیمے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ہر کسی کے سامنے، سب کے سامنے، فاطمہ کے سامنے، سرداروں کے سامنے انہوں نے مجھے تھپڑ مارا۔ بیگم کہتی ہے پرسکون ہو جاؤ یوسف، وہ سردار ہے۔ یوسف کہتا ہے میں کیسے پرسکون ہو سکتا ہوں، میں سب کے سامنے رسوا ہوا ہوں۔ بیگم کہتی ہے تم یہ کیوں کر رہے ہو یوسف، وہ ہمارا حاکم ہے، دیکھو تمہیں اس تھپڑ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے جو تمہارے سردار نے تمہیں مارا ہو، تمہیں صرف سبق سیکھنا چاہیے، تم نے غلطی کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ کسی کے ایک تھپڑ مارنے سے بے عزتی نہیں ہو جاتی یوسف، صرف اس لیے کہ انہوں نے تمہیں فاطمہ خاتون کے سامنے تھپڑ مارا ہے، تم اسے برداشت نہیں کر پا رہے۔ یہ سن کر یوسف کہتا ہے میں فاطمہ سے مزید بات نہیں کر سکتا، مگر بیگم کہتی ہے تم کرو گے۔ یوسف میرے بھائی، آدمی کو گر کر کھڑا ہونا سیکھنا چاہیے، تم نے غلطی کی اور باری قیمت ادا کی۔ باہر جیرکتائی اور بران استبل کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ جیرکتائی گھوڑے پر چڑھتے ہوئے کہتا ہے بھائی مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ تو بران کہتا ہے میں تمہاری آنکھوں سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تم مجھے کیا بتاؤ گے، لیکن تم بولو، دیکھتے ہیں کہ کیا میں صحیح ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ایک طرف ہو جاتے ہیں اور جیرکتائی کہتا ہے بھائی ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی اور کبھی سوال نہیں کیا، لیکن تم دیکھ رہے ہو بیگم خاتون وہ کبھی غلطیاں کرنے سے باز نہیں آتی، یہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ تو بران کہتا ہے میں جانتا ہوں بھائی، میں جانتا ہوں، پہلے کرادین پھر سوغوت، بیگم خاتون جہاں بھی جاتی ہے ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، دیکھو بھائی حضور نے انہیں بہت ڈیل دی ہے، میں سوچتا ہوں کہ ہم اپنے حضور کو اس کے بارے میں کیسے بتائیں۔ جیرکتائی کہتا ہے نہ صرف وہ، اس کا بھائی بھی، بازار کے کارواں کے لیے ہم نے اس پہ بھروسہ کیا لیکن وہ حفاظت نہیں کر سکا، ویسے بھائی ہمیں ان کی ضرورت کیوں ہے، اس بار وہ صرف زخمی ہوا ہے، اگر اگلی بار وہ مر گیا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ بران کہتا ہے وہ اور اس کا بھائی ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں جیرکتائی، لیکن ہم حضور کو اس کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ اسے نہیں دیکھ پا رہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے انہیں؟ جیرکتائی کہتا ہے بھائی ہم کس لیے ہیں، ہم اپنے حضور کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں، یہ سوال نہیں ہے، حقیقت پوچھ رہا ہوں۔ اس لیے میں ایکوت آ کر کہتا ہے جلدی ایک جرگہ ہوگا، تیار ہو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں چل پڑتے ہیں۔ خیمے میں سردران اور بیگم خاتون موجود ہوتے ہیں۔ گینجر کہتا ہے جبکہ میں نے سوچا کہ عثمان بے سوغوت کو دشمن کے حوالے کر دیں گے، عثمان بے کے منصوبے کچھ اور ہی ہیں۔ تو بیگم کہتی ہے کیا آپ نے کبھی عثمان کو بغیر اقدامات کے کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے گینجر بے؟ اس لیے میں جیرکتائی اور بران وہاں آتے ہیں اور غصے میں بیگم کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے
عثمان صاحب بھی خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور تخت پہ جا بیٹھتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم نے ایک بار پھر دشمنوں کو اپنے دستور سے آگاہ کیا اور انہیں سمجھا دیا کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن اپنی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیں گے. ہم اپنے دشمنوں کو جانتے ہیں. ایک طرف لوکاس اور دوسری طرف ویرونیکا نامی خاتون اور دو چہرے رکھنے والے کراسے بھی اپنی تلواروں کے ساتھ دوسری طرف ہے. بہان کہتا ہے اگر ہم مسئلہ جان لیتے ہیں پھر لوکاس کتے کو مارنا میرے لیے سب سے اہم ہے میرے حضور. جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں آپ کا انتقام ہمارا انتقام ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ سانپ ہے جو اپنا چہرہ چھپا رہی ہے. اب بتائیں ہمیں ان سے حساب لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے. بہان کہتا ہے میرا مشورہ ہے کہ ہم لوکاس کا تعاقب کریں. وہ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. جس وقت وہ قلعے سے نکلیں گے ہم ان پہ حملہ کر دیں گے. عثمان صاحب کے پوچھنے پر سردار گنجر کہتا ہے میرے راستے میں نقصان ہوگا حضور. ایک بار جب ان کے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی تو ہم جا کر آگ کے سار کو دوبارہ گھیر سکتے ہیں. چلیں ان سب کو مار ڈالیں. بیگم خاتون کہتی ہیں ہمیں وہی کرنا چاہیے جو انہوں نے فاطمہ خاتون کے ساتھ کیا تھا. آئیے اپنا بیس بدلیں اور ان کے سب سے کمزور لمحے میں ان پر حملہ کریں. بران اور جیر کتے غصے میں اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر عثمان صاحب جیر کتے سے پوچھتے ہیں جیر کتے آپ کیا کہتے ہیں. مگر اس کی توجہ یہاں نہیں ہوتی تو عثمان صاحب پھر سے پوچھتے ہیں جیر کتے بے آپ کا کیا خیال ہے. تو جیر کتے کہتا ہے کوئی بھی راستہ جو آپ مناسب سمجھیں گے میں اس کی پیروی کروں گا. عثمان صاحب بھی انہیں اس طرح سے دیکھ کر جانچ رہے ہوتے ہیں. آگے سار قلعے میں لوکاس ہیرستو سے پوچھتا ہے اور باقی دوسرے مشتبہ افراد کا کیا ہوا, ہم ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں. تو ہیرستو کہتا ہے ہیلن ابھی آئی ہے لیکن وہ بہت متجسس ہے. دوسرا گھوڑوں کا رکھوالا ہے. صوفیہ پوچھتی ہے گھوڑوں کا رکھوالا وہ کب آیا. ہیرستو کہتا ہے جب قلعے میں ہمارے تمام گھوڑے کسی بیماری سے متاثر تھے وہ اسی وقت آیا. وہ گھوڑوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے. لوکاس کہتا ہے نظر رکھو اس پہ لیکن ہوشیار رہنا, اسے نہیں پتا چلنا چاہیے. ہیرستو کے جانے کے بعد لوکاس صوفیہ سے کہتا ہے اب عثمان اپنی جیت کا جشن منا رہا ہے. صوفیہ کہتی ہے لیکن میں اسے اس کی سب سے بڑی کمزوری سے ماروں گی. بالا. لوکاس پوچھتا ہے تمہارے دماغ میں کیا ہے. انہوں نے سوغوت سے قبیلے تک تمام راستوں پر حفاظتی اقدامات بڑھا دیے ہیں. وہ اب ویرونیکا کو بھی جانتے ہیں. تم اب بازار بھی نہیں جا سکتی. جواباً صوفیہ کہتی ہے وہ کل کارواں لے کر نکلیں گے. راستے میں دفاع کے لیے دشوار گزرگاہیں ہیں. جب بالا سوغوت میں ہوگی تو ہم قافلے پر چڑھائی کریں گے اور جب بالا کو خبر ملے گی تو وہ کارواں کی حفاظت کے لیے آئے گی اور ہمارے جال میں پھنس جائے گی. یہ سن کر لوکاس کہتا ہے واہ صوفیہ واہ, تمہاری عقل کی کوئی حد نہیں. عثمان بالا کے لیے ہر چیز دے دے گا. صوفیہ کہتی ہے لیکن اس بار کوئی سودے بازی نہیں ہوگی, صرف موت. پہلے بالا پھر عثمان. میں ان دونوں کی جان لے لوں گی. میں انہیں ایک بار نہیں بلکہ 1000 بار ماروں گی. مگر اس سے پہلے کہ میں بالا کو ماروں میں ایک ایسا راز بتاؤں گی کہ وہ 1000 بار مرے گی. باہر استبل میں البائی موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا اور اس عورت کا نام عثمان صاحب کو بتانا ہوگا. یہ کہتے ساتھ وہ گھوڑا لے کر جیسے ہی آگے بڑھتا ہے ہیرستو اس کا راستہ روک لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہیں جا رہے ہو کیا. تو البائی کہتا ہے میں گھوڑوں کے پاؤں پر نالیاں لگا رہا ہوں. میں انہیں جانچنے کے لیے کھیتوں میں جا رہا تھا. ہیرستو کہتا ہے کوئی جلدی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ ترک پہرے دار کے لیے کے آس پاس ہوں. البائی چاقو نکالتے ہوئے کہتا ہے میں ان سے نہیں ڈرتا. تو ہیرستو کہتا ہے تم بہت بہادر ہو لیکن تمہارے پاس کھیتوں میں گھوڑوں کو جانچنے سے زیادہ اہم فرائض ہیں. کل تک تم آگے سار کے سارے گھوڑوں کا معائنہ کرو گے. تم ان تمام بیمار گھوڑوں کی شناخت کرو گے جو سفر کے لیے تیار نہیں ہیں. جب تک تم کام نہیں کر لیتی یہ 2 سپاہی تمہارے ساتھ ہوں گے اور تمہاری مدد کریں گے. یہ سنتے ساتھ ہی البائی پلٹ جاتا ہے اور سپاہی بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں. تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال. اللہ نگہبان.